السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیس اللہ بکاف عبدا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا کہ ہم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ سکتے ہیں، یعنی انبیاء سے؟ اسی والا سے ناظرین ہم آپ کو مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سے مانگنا کہاں تک جائز ہے، اس کی کہاں تک اجازت ہے، تھوڑا تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیے، دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اسی کے دستے قدرت میں پوری کائنات کے خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہی طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالی سے ہی مانگنا افضل اور اولا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً عطا فرماتا ہے، لیکن عطا فرمانے کے لیے اس کی عادت کریمہ ہے کہ کوئی وسیلہ یا ذریعہ اور سبب بنا دیا کرتا ہے، اس وجہ سے اگر انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام یا اولیاء اعظام کی دعاؤں کو وسیلہ بنایا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حاجات کے لیے دعا کروایا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ فرما دے۔ تو اس لیے اگر اس قصد و ارادے سے آپ مثلا مزار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور آپ نے بارگاہ رسالت میں ریکویسٹ کی کہ رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں بالکل اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے اجسام کا کھانا حرام فرما دیا ہے۔ تو چونکہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی طرف اشارہ فرمایا، اگرچہ وہ زندگی اور اس زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس زندگی کی حقیقت کا شعور ابھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا، ہم خود مریں گے تو پتہ چل سکتا ہے، لیکن بہرحال نبی بالکل دعا فرما سکتے ہیں۔ تو دعا کی ریکویسٹ کرتے ہوئے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ عافیت کا راستہ ہے، اور اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، یہی راستہ اختیار کرنا مناسب ہے۔ ایک مختصر جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، جب بھی مدد مانگنی ہے تو ایک اللہ سے مانگنی ہے۔ نبی جب بھی مدد مانگتے رہے ہیں تو رب العالمین سے مانگتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو وہ بھی مدد مانگ رہے ہیں، کس سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ اب ہم نبی نوح علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ جب کشتی تیار کر لی، جوڑا جوڑا سوال کر لیا، تو کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، یعنی نبی نوح علیہ السلام بھی اللہ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات تیسرے نبی سے ہم تعارف کرواتے ہیں۔ تیسرے نبی ہیں نبی موسیٰ علیہ السلام، کیا کہتے ہیں؟ ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ اگر نبی ایوب علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں تو نبی ایوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ مجھے یہ پریشانی آ گئی، اللہ مجھے یہ دکھ آ گیا، اللہ یہ دکھ اللہ تو نے ہی دور کرنا ہے۔ یہ تو نبی ایوب علیہ السلام ہے۔ اگر نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ربی ہب لی من الصالحین، نبی ابراہیم علیہ السلام اگر مدد مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں تو رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ اگر آپ نبی زکریا علیہ السلام کی طرف چلیں تو قرآن کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ، رب کو پکارے، اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس۔ فرمایا یہ نبی زکریا علیہ السلام کو اولاد مانگ رہے ہیں تو ایک اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مدد مانگتے ہیں. یہ آپ سورۃ انفال پڑھیں گے, فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ. یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب اسلام, جب آپ استغاثہ کر رہے تھے, جب آپ ہم سے مدد مانگ رہے تھے میدان بدر کے اندر, جو آپ 313 لے کر آئے تھے, تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ کٹ گئے تو تیرا نام کون لے گا. تو جب آپ نے ہمارے سامنے دعا کی, ہم سے مدد مانگی, تو ہم نے آپ کی مدد کی ہزاروں فرشتوں کے ساتھ. اچھا, یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل آیا, مشکل وقت آیا تو اللہ رب العالمین کو پکارا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی. آج حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے معاشرے کے جو ہے نا, معاشرے کے اندر وہ معاذ اللہ سوٹا لگا کے, چرس پی کے یا بھنگ پی کے یا شراب پی کے یا علی کرتے پھرتے ہیں, جبکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب بھی لینا ہے باوضو ہو کر لینا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام جب بھی لیں وضو کر کے نام لینا چاہیے. تو ناظرین, یہ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کبھی نماز قضا بھی نہیں کی. یہ وہ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں جو نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یعنی پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی مدد اللہ سے ہی مانگتے ہیں. باقی ناظرین, ہمیں بھی مدد رب العالمین سے ہی مانگنی چاہیے. تو ناظرین, یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ, صحت, تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.